پتھر کا زمانہ اور انسان. دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات. آج ہم پتھر کے جس زمانے کی بات کریں گے اس سے مراد وہ زمانہ ہے جب انسان نے پتھر کے اوزار استعمال کرنا شروع کیے. اس دور کو پیلیولیتھک ایج یعنی پتھر کا زمانہ کہا جاتا ہے. پتھر کا دور ایک لمبا قبل از تاریخ زمانہ ہے جب انسان اوزار بنانے کے لیے بنیادی طور پر پتھر کا استعمال کرتا تھا. یہ دھاتوں کی دریافت سے پہلے کا زمانہ ہے. اس زمانے میں پتھروں کے ساتھ لکڑی، ہڈیاں، جانوروں کے خول، سینگ اور کچھ دوسری چیزیں بھی اوزار اور برتن بنانے کے لیے استعمال ہوتی تھیں. پتھر کے دور کے آخر میں انسان نے چکنی مٹی سے برتن بنانے اور انہیں آگ میں پکانے کا ہنر بھی سیکھ لیا تھا. اس دور کے بعد مختلف ایجادات کے ساتھ ساتھ انسانیت بالترتیب تانبے، پیتل اور لوہے کے دور میں داخل ہوئی. تقریباً 25 سے 27 لاکھ سال قبل پتھر کے اوزاروں کا پہلا استعمال ایتھیوپیا میں ہوا اور اس کے بعد یہ تکنیک آہستہ آہستہ دنیا کے دوسرے حصوں میں پھیل گئی. پتھر کے دور کا اختتام زراعت اور تانبے کا استعمال سیکھنے کے ساتھ ہوا. اس زمانے کو قبل از تاریخ اس لیے کہتے ہیں کہ انسان نے اب تک لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا. تحریر کی ایجاد کو مروجہ تاریخ کا آغاز مانا جاتا ہے. آثار قدیمہ یعنی باقیات اور نشانیاں جو کہ دنیا پر کبھی ہونے کی گواہی فراہم کرتی ہیں کے مطابق سب سے پرانی قوم ہسپانوی ہے. مورخین نے سب سے پہلے وجود رکھنے والے لوگوں کے دور کو پیلیولیتھک دور کا نام دیا ہے. یہ وہ دور تھا جسے حرف عام میں پتھر کا زمانہ یا اسٹن ایج کہا جاتا ہے. ابتدائی انسان کے دور کی پہچان ان کے پتھر سے بنے اوزار، حفاظتی آلات کے علاوہ پتھر کے غاروں میں ان کی رہائش کے نمونے سے ہوتی ہے. اس دور میں انسان چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں یا خاندانوں کی شکل میں رہتا تھا اور اس کا گزر بسر مچھلی کے شکار، پودے اور جڑی بوٹیاں اکٹھی کرنے کے علاوہ جنگلی جانوروں کے شکار پر ہوتا تھا. موسم اس دور میں بھی ٹھنڈے اور گرم ہوتے تھے. البتہ تاریخ دانوں کے مطابق پیلیولیتھک انسان گھنے جنگلات کے بجائے میدانی علاقوں اور دریاؤں کے کنارے آباد رہنے کو زیادہ ترجیح دیتے تھے. اس دور کے لوگ غاروں کے علاوہ پتھروں اور لکڑی کے گھر بنا کر بھی رہتے تھے، لیکن یہاں تک ذہنی لحاظ سے پہنچنے میں انہیں کچھ وقت لگا. اگرچہ ان کی پہچان پتھروں کے بنے اوزار ہیں، لیکن ان اوزاروں کو بنانے میں لکڑی اور ہڈیوں کے استعمال کے شواہد بھی ملے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ چمڑے اور سبزیوں کے ریشے بھی اوزاروں کی بنائی میں استعمال کیے جاتے تھے. اس کے بعد انسان نے صرف اوزار بنانے اور طب میں ہی ترقی نہیں کی تھی، بلکہ معاشرتی اور سماجی لحاظ سے بھی اپنے آپ کو نکھارا. آگ کا استعمال بھی سب سے پہلے پیلیولیتھک دور کے لوگوں نے ہی شروع کیا اور انہی لوگوں نے پانی یعنی دریاؤں میں پہلے بڑے لکڑی کے ٹکڑوں کو سطح پر بہا کر سفر کا آغاز کیا اور بعد میں آنے والے وقتوں میں دنیا کے باقی حصوں میں اسی کے ذریعے پہنچے. اس دور میں آبادی میں کمی کی بڑی وجہ عورتوں کا مردوں کے ساتھ بقا کی جنگ میں برابر شامل ہونا اور پیدائشی عمل میں احتیاطی تدابیر کی کمی کے باعث پیدائش سے پہلے یا پیدائش عمل کے دوران بچوں کا مر جانا تھا. اس کے علاوہ موسموں کی سختیاں اور رہن سہن کے انداز بھی آبادی میں کمی کی وجہ تھے. اس دور کے متعلق معلومات اوزاروں، جانوروں اور انسانوں کے ڈھانچوں یا غاروں وغیرہ سے حاصل کی گئیں یا ایسے مقامات جہاں انسانوں کے رہنے کے نشانات پائے گئے. اس دور کا انسان آگ سے واقف تھا، کھیتی باڑی اسے نہیں آتی تھی اور جانوروں کے پالنے کا بھی کوئی نشان نہیں ملتا. دھوپ، ہوا، بارش، سردی سے بچنے کے لیے یا تو درختوں کی شاخوں سے معمولی جھوپڑیاں بنائی جاتی تھیں یا غاروں میں پناہ لی جاتی تھی. اس زمانے میں کپڑوں کا کوئی نشان نہیں ملتا. جانوروں کے چمڑے تن پوشی کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. ضرورت کے اوزار پتھر، ہڈی یا لکڑی سے بنائے جاتے تھے. نہ دھات استعمال کی جاتی تھی نہ مٹی. ہمیں اس عہد کے انسان کی مجلسی زندگی یا جماعتی تنظیمات یا مذہب اور دماغی مشاغل کے بارے میں بہت کم معلوم ہے.
کہیں کہیں غاروں میں تصویریں بنائی ہوئی ملی ہیں جن کا تعلق قدیم سنگی زمانے کے لوگوں سے ہے۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ لوگ جادو ٹونے پر یقین رکھتے تھے اور موت کے بعد کسی نہ کسی قسم کی زندگی کا عقیدہ بھی ان میں موجود تھا۔ ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بعد کے انسانوں میں جو عقیدے پائے گئے ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں پہلے بھی موجود تھے۔ زمین کی جدید ترین سطح کی ساخت کا زمانہ نباتات کی بنا پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، یعنی ابتدائی، درمیانی اور آخری دور۔ عمومی خیال کیا جاتا ہے کہ انسان ابتدائی دور میں ہی اوزار بنانے لگا تھا، لیکن بعض اہل علم کو اس سے اختلاف ہے۔ البتہ درمیانی دور کے متعلق زیادہ تر اہل علم متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ اس زمانے میں دستی کلہاڑی یا اس سے ملتی جلتی صنعتوں کا آغاز ہو گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنی ہوگی۔ اسی کے ساتھ میں آپ کا دوست محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔